بلا تحقیق 31 اکتوبر 1984 کو مسز اندرا گاندھی کا قتل ہوا۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ قتل کا یہ واقعہ وزیر اعظم کے حفاظتی دستے کے 2 سکھ جوانوں نے کیا ہے تو سکھ فرقے کے خلاف تشدد پھوٹ پڑا۔ 1 نومبر اور 2 نومبر کی درمیانی شب میں راقم الحروف دہلی نظام الدین میں اپنے مکان میں لیٹا ہوا تھا کہ 11 بجے رات کو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ دہلی کے پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے، اس لیے نل کا پانی استعمال نہ کیا جائے۔ چند منٹ بعد دوبارہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک اور صاحب نے یہی خبر سنائی۔ کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی نے متوجہ کیا۔ باہر نکلا تو سڑک پر کئی نوجوان اسی خبر کو بتانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد پھر ایک وفد نے دروازے کی گھنٹی بجا کر یہی خبر سنائی۔ جلد ہی بعد نظام الدین بستی کی مسجدوں میں لگے ہوئے لاؤڈ سپیکرز گونجنے لگے اور مسلسل یہ اعلان کیا جانے لگا کہ خبر ملی ہے کہ پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے، آپ لوگ نلوں کا پانی بالکل استعمال نہ کریں۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ان خبروں اور اعلانات کا ہنگامہ لوگوں کی نیند کو درہم برہم کرتا رہا۔ خبر ملتے ہی ہم نے فوری طور پر یہ کیا کہ ریڈیو کھولا اور 12 بجے رات اور 1 بجے رات کو دہلی ریڈیو سے نشر ہونے والا پروگرام سنا۔ دونوں بار ریڈیو نے واضح لفظوں میں بتایا کہ یہ افواہ بالکل غلط ہے کہ پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ سرکاری طور پر باقاعدہ پانی کا ٹیسٹ لیا گیا ہے اور مکمل طور پر درست پایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دہلی پولیس کو 100 نمبر پر ٹیلی فون کیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ پانی میں زہر ملانے کی افواہ سراسر غلط ہے، پانی بالکل ٹھیک حالت میں ہے، جانچ کے بعد اس میں کوئی خرابی نہیں پائی گئی۔ 2 نومبر کی صبح کو اخبارات دیکھے تو پہلے ہی صفحے پر دہلی میونسپل کمشنر مسٹر پی سری واستو کا یہ بیان موجود تھا کہ دہلی میں نل کا پانی بالکل صحیح ہے، اس کا بار بار ٹیسٹ لیا گیا ہے اور کسی طرح کی زہریلی آمیزش اس میں نہیں پائی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 31 اکتوبر ہی سے پانی کے تمام فلٹریشن پلانٹس پر سخت حفاظتی پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ سماجی زندگی میں اکثر بگاڑ صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ ایک خبر سنتے ہیں اور بلا تحقیق اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ اگر اسلام کے حکم کے مطابق خبروں کی تحقیق کی جانے لگے تو اکثر جھگڑے اور فساد پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں۔